بسم الله الرحمن الرحيم باسمه سبحانه وسعدانا والصلاة والسلام على ذي المجد والمكان أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم او كما قال النبي علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز حاضرین اور میرے پیارے مسلمان دینی بھائیوں، میں آپ لوگوں کے لیے ایک مسئلہ لایا ہوں۔ آج میں ایک مشہور مسئلہ پیش کرنے جا رہا ہوں جو آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں اور بہت لوگوں کو معلوم ہے لیکن ہمیں اس پر عمل نہیں۔ تو کیا ہے وہ مسئلہ؟ آپ لوگوں کو معلوم ہے ہم ہر سال 1 جنوری میں جشن مناتے۔ ابھی 2-4 دن کے بعد یہ جو نیا سال ہے وہ نیا سال کا آغاز ہونے والا ہے۔ تو بہت لوگ جو مسلمان اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں، مومن دعویٰ کرتے ہیں، ہم یہود اور نصارہ کے ساتھ جا کر یہ جشن مناتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ پیارے مسلمان بھائیوں، دیکھیں میں اسی لیے یہ ویڈیو زیادہ لمبا نہیں کروں گا، بہت شارٹ میں ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے، یہ جو ہم نئے سال کا آغاز کرتے ہیں اور ہم 1 جنوری میں وہ کیا بولتے ہیں اس کو، یہود اور نصارہ، وہ کرسچن ہماری زبان میں جس کو کرسچن بولتے ہیں، ان کے ساتھ جا کے ہم کیا کرتے ہیں، ان کے ساتھ جا کے جشن مناتے ہیں، گان وغیرہ وہ جو ہے ہم بجاتے ہیں۔ یہ سب حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ کسی بھی طرح شریعت نے اس کی گنجائش کسی بھی طرح نہیں دیا ہمیں۔ تو پیارے مسلمان بھائیوں، ہمیں جاننا چاہیے، اسی لیے میں آپ لوگوں کے لیے ایک حدیث لایا ہوں۔ وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ حدیث کدھر ہے؟ اگر آپ لوگ ابو داؤد شریف کھولو گے تو 203 صفحے میں یہ حدیث ہے۔ کیا ہے حدیث؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم۔ پیارے مسلمان بھائیو، اگر کوئی آدمی کوئی بھی اگر کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے، مثلا یہ جو نئے سال کا ہم ہر سال میں ہر پہلے جنوری میں ہم جا کے ان کے ساتھ جشن مناتے، یہ جو ہے یہ غیروں کا شعار ہے، یہ یہود اور نصارہ کا شعار ہے، یہ کرسچن کا شعار ہے، یہ ان کا ہی شعار ہے۔ اسی لیے ہم ان کی مخالفت کرنا چاہیے، کیونکہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خالف المشرکین، اور ایک حدیث میں خالف الیہود والنصارہ، تم یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو۔ آج ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم ان کی مخالفت کرنا یہ تو دور کی بات ہے، ہم مخالفت نہیں کرتے اور ان کے ساتھ جا کر ہم مل کر جشن مناتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور بہت لوگ ایسے بھی ہیں، واٹس ایپ میں میسیج دیتے ہیں، 2-3-4 دن پہلے واٹس ایپ میں میسیج دیتے، مجھے بھی میسیج دیتے اور یہ بولتے ہیں، پیارے دوستو، اگر میں کوئی غلط کام کر لیا اس سال میں تمہارے ساتھ تو مجھے معاف کرنا۔ یہ کیا ہے؟ تم مجھ سے کیوں معافی مانگو گے؟ اگر معافی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو نا۔ ہاں، اگر حقوق العباد ہے، مجھ سے کوئی غلطی کی تو مجھ سے معافی مانگ سکتے۔ اس دن کے آنے سے پہلے کیوں معافی چاہ رہے ہیں؟ کوئی بھی دن تو تم معافی چاہ سکتے ہو مجھ سے، میں تو معاف کر سکتا، لیکن اس دن متعین کر کے یہ جو سال آنے والا ہے اس کے لیے ہمیں معاف کر دو، یہ کیوں ہے؟ یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، یہ غیروں کا شعار ہے، لہٰذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اس پر کسی بھی طرح شریعت نے جب ہمیں اس کی گنجائش نہیں دی، ہمیں نئے سال کا آغاز کرنا، جشن بنانا، ہم تالیاں بجاتے ہیں، جا کے وہاں ناچتے، یہ سب کرتے، یہ سب غیروں کا شعار ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے اس سے احتراز کرے، اور کیا ہمیں اس کے بجائے آپ لوگ تو یہ دعا پڑھ سکتے ہیں نا،
یہ جو ہے میسج دیتے ہیپی نیو ایئر ایسے میسج دیتے، اس کے بجائے آپ لوگ یہ دعا بیچ دو نا کسی کے موبائل میں کہ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت، یا تو اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ، یہ دعا بیچ دو واٹس ایپ میں، اگر کوئی پڑھے تو ثواب ملے گا تمہیں بھی، کیونکہ یہ صحابہ کرام کا معمول تھا یہ دعا پڑھنے کا، یہ دعا پڑھتے صحابہ کرام۔ یہ صرف چاند کے کسی مہینے میں چاند نکلے تو ہم یہ چاند دیکھنے کی دعا نہیں ہے، یہ ہر مہینے کے آغاز کی دعا ہے، ہر مہینے میں صحابہ کرام یہ دعا پڑھتے، اور ہر قمری مہینے میں بھی جب چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے، تو آپ لوگ اس کے بجائے یہ دعا پڑھو، یہ اچھا ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ کیا ہے، حدیث کیا ہے، حدیث بخاری شریف 3457 حدیث ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ، تم لوگ تمہارے پہلے جو آدمی، پہلے لوگ جو ہے ان کے اتباع کرو گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں شبرا بشبر وذراعا بذراع حتی لو سلکوا جحر ذب فسلکتموہ، اللہ کے نبی فرماتے یا کہ اگر تم ان کے اتباع کرتے کرتے اگر وہ لوگ چپکلی کے سوراخ میں گھس جائے تو تم لوگ جا کے ان کے پیچھے گھس جاؤ گے۔ یہی ہمارا آج کا آج کل ہم کر رہے ہیں، یہ بالکل اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق ہے، ہم ان کے پیچھے، ہم ان کے اتباع کر رہے ہیں، ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ہمیں ایک الگ یہ جو ہے مذہب ہے، اسلام ہے، یہ ہمارے ایک الگ اسلام مذہب ہے، ہم یہ اپنے آپ کو ان سب سے بچا کر اسلام میں کیسے، اسلام کو لے کر کیسے چلنا ہے اس کی طرف دھیان دینا چاہیے ہمیں، نہ کہ ان کے کیا بولتے ہیں اس کو، ان کے ساتھ جا کر ہم مل کے کیا کرتے ہیں، جشن بناتے ہیں، یہ سب ناجائز ہے مسلمان دینی بھائیوں، کیونکہ اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق تم خالق المشرکین خالق الیہود والنصارى، خالق المشرکین، یہود اور نصارہ اور مشرکین کی مخالفت کرو، یہ مسلمانوں کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا۔ ہم ان کے ساتھ مل کر جشن بنانے کے لیے نہیں آئے، ہم اللہ کے نبی کی اتباع کرنے کے لیے آئے۔ جب نبی کی اتباع کرنے کے لیے آئے اور نبی فرماتے کہ تم ان کی مخالفت کرو، ہم مخالفت کرنا دور کی بات ہے، ہم جا کر ان کے ساتھ ملتے ہیں، ان کے ساتھ جشن بناتے، ان کے ساتھ ناچتے، وہی ہے مسلمانی آج کل کی۔ پیارے مسلمان بھائیوں، میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، میں آپ لوگوں سے وینتی کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس سے اعتراض کریں اور نئے سال کے آغاز کے بارے میں مت سوچیں۔ ہم اگلے سال کیسے اپنے آپ کو درست کر سکتے ہیں اس کی طرف دھیان دو، جشن کیوں بناتے ہیں جا کے؟ اگر میں بات کروں تو اس کے بارے میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، خلاصہ یہ ہے یہ سب ناجائز ہے اور بدعات قبیحہ ہے، حرام ہے، ہمارے لیے اس کی طرف دھیان دینے کے بجائے ہم اسلام میں کیسے پوری طرح داخل ہو سکتے ہیں، اسلام کو لے کر کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اس کی طرف ہمیں دھیان دینا چاہیے، اور یہ حرام ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں یہ حرام ہے، آپ لوگ اس سے اعتراض کریں اور اپنے آپ کو ان سے بچائے اور غیروں کی مخالفت کرے، ان کے ساتھ مل کر جشن بنانے کے بجائے مخالفت کرے۔ اگر مخالفت کرو گے تو اپنے آپ کو تب بھی مسلمان کہہ سکتے ہو، ورنہ مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ نبی کے فرمان کے خلاف جا کے آپ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے، مومن بولتے اپنے آپ کو، یہ کیسے ایمان ہے اور یہ کیسے مسلمان ہے؟ پیارے مسلمان بھائیوں، میں آخری بار یہ کہہ رہا ہوں یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اس کی کسی بھی طرح گنجائش نہیں ہے۔ اگر معافی چاہنا ہے تو جب بھی آپ کے دل چاہے معافی چاہو، جب بھی دل یہ چاہے کہ میں اس سے معاف چاہوں، میں غلطی کیا اس کے ساتھ، تو معافی چاہو، تب بھی تو معاف دے سکتے ہیں نا۔ یہ جنوری کے آغاز میں کیوں معافی چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ دن متعین کر کے معافی چاہنا بدعت ہے، اسی لیے ہمیں اسے اعتراض کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رسول کے اتباع کرنے کی اور صراط مستقیم پہ چلنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔